الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حق تعالی جل شانہ نے اس روئے زمین پر ایک محدود وقت لے کر مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا میں ایک محدود اور لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آیا ہے، اور پھر اپنا ایک وقت مقررہ اور وقت متعین پورا کرنے کے بعد پھر یہاں سے جانا ہے۔ نہ کوئی یہاں رہا ہے نہ کوئی یہاں رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں یعنی لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کرتے ہو، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو تم چپکے سے ایکانت کی مجلس میں اپنی تنہائیوں میں کرتے ہو۔ یعنی ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو تم ظاہر میں لوگوں کے سامنے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، اور جو اپنے روم میں اپنے کمرے میں جہاں کوئی نہ ہو، جہاں آدمی اکیلا اور اس کے ساتھ اس کا دوست اور اس کا دشمن، بلکہ وہ اس کا دشمن موبائل کی شکل میں لے کر بیٹھ کر، جہاں وہ اپنے آپ کو ایسا باغی اور نافرمان بناتا ہے، جہاں خدا کی اس نعمت کی اتنی ناشکری کرتا ہے کہ جہاں وہ خدا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے یا تنہائیوں میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کسی کے بارے میں برے پلاننگ بنانا، کسی کے بارے میں کسی کو بدنام اور سازش کرنا، کسی کو حیران اور پریشان کرنے کے پلاننگ رچنا، یہ تمام گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو، جو چپکے سے کرتے ہو، یہ تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اور دنیا کے لوگ بھی یہ بتلاتے ہیں کہ مولانا نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس کے ذریعے سے جو نور ہمارے قلب میں بنتا ہے،
ہمارے دلوں میں جو نور بنتا ہے، جو نور کی کیفیت بنتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور یاد رکھو ایک بات، ہر چیز اپنا اثر چھوڑ کر جاتی ہے، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ بدی ہو، چاہے وہ اچھے اعمال ہو چاہے کوئی برا عمل ہو، ہر چیز وہ اس کا اپنا ایک اثر بتلاتی ہے۔ تو آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی ان تمام عبادتیں کرنے کے بعد بھی اگر آدمی کی زندگی پھیکی پھیکی ہے، اس کی زندگی میں جو رونقیں آنی چاہیے وہ رونقیں نہیں ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی باریک اور گہری نظر سے اپنی زندگی پر دیکھنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ آخر کون سا ایسا کام ہے کہ جس بنیاد پر میں ساری عبادتیں کرنے کے باوجود میری زندگی کے اندر جو مزہ، جو خوشگواری اور جو بہترین قسم کا ایک سکون اور اطمینان آنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی عبادتیں کرتا ہے لیکن اس عبادتوں کو ان عبادتوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں کرتا، اس کے صحیح معنوں میں حقوق کو ادا نہیں کرتا، تب جا کر آدمی گویا کہ ایک روٹین پر نمازیں پڑھتا ہے، روٹین پر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، لیکن جب وہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے کبھی دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی اور دل و دماغ میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور یہ شہنشاہ کے شہنشاہ کا کلام ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ایک کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں ساری زندگی کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور ساری زندگی کے پریشانیوں سے نکلنے کا حل اس قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اپنی روٹین کی طرح پڑھ کر قرآن رکھ دیتا ہے، کبھی دل و دماغ میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ہم نے یوں سمجھ لیا اذان بس یہ اذان نماز کے لیے ہے، یہ تو ایک نماز کا اعلان ہے، نہیں، اذان ایک جامع الدعوات ہے، تمام دعوتوں کو اللہ نے اس اذان کے کلمات میں جمع کر لیا ہے، اسی لیے اذان کے بعد کی دعا بیان فرمائی گئی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا حدیثوں میں بیان فرمائی گئی کہ جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے اوپر جنت کے واجب ہونے کا فیصلہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت کے اندر مزے کر رہا ہے، پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل خدا کو پسند آ گیا جو منظور و مقبول ہو گیا؟ فرمایا میرے اہل و عیال گھر والے زیادہ تھے، میں زیادہ نفلی عبادت نہیں کر سکتا تھا، بس فرائض پر اکتفا کرتا تھا کہ فرائض تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، چاہے بیمار ہو چاہے تندرست ہو، اسی لیے ایک مسلمان کی یہ سوچ اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری نماز قضا نہ ہو۔ خیر، اس نے خواب میں بتلایا کہ میرے اہل و عیال زیادہ تھے، میں نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جب مؤذن مسجد کے منارے سے اذان کی آواز دیتا تھا اور اذان کے کلمات میرے کانوں میں ٹکراتے تھے اور آتے تھے تو میں اپنے لوہے کو، اپنے ہتھوڑے کو اس لوہے پر مارنے کے لیے جو اٹھایا ہوتا ہوں، جیسے ہی اذان کے کلمات کانوں میں پڑتے ہیں فوراً اس ہتھوڑے کو ایسے ہی رکھ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اذان ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف کا ایک اعلان ہے، اور یہاں اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت
اور اس کی طاقت سمجھائی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت سمجھائی جاتی ہے، میں اس کے اذان کے ادب و احترام کی بنیاد پر میں اس ہتھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی وہ کام نہیں کرتا ہوں جہاں تک کہ مؤذن اپنی اذان کے کلمات کو پورا نہ کر لے۔ خدا کو یہ عمل میرا منظور ہو گیا، قبول ہو گیا، تو اللہ نے میری مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہیں، ظاہر میں تو ہر آدمی، بلکہ اس زمانے میں تو ہر آدمی ظاہر میں سارے کے سارے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن جو ایکانت کی مجلسوں میں، تنہائیوں میں جو آدمی گناہ کرتا ہے، اسی لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جو آدمی تنہائیوں میں ایکانت میں گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی بنیاد پر آدمی کا ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو ہر ایک کو گناہ، ہر ایک گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر میں اور آپ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں ہر ایک جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ میرا اور آپ کا ایک وقت متعین ہے، ایک مقررہ اور ایک فکس ٹائم ہے، اس ٹائم پر مجھے اور آپ کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ پھر چاہے ہمارے گھر والے چاہے یا نہ چاہے، بیوی چاہے یا نہ چاہے، بیٹا چاہے نہ چاہے، ہر ایک کو جانا پڑے گا اور جانا پڑے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جواہرات کی تجارت اور بزنس کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ روم گئے تو روم کے وزیر سے ملاقات ہوئی، تو وزیر نے کہا حسن بصری سے کہ ہم کو ایک لمبا سفر کرنا ہے، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو پھر اچھا رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ سفر شروع کیا، ایک اور جگہ پر پہنچے، وہاں ایک جنگل تھا، اس جنگل کے اندر ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، تمبو۔ اس خیمے کے اندر ایک یا دو قبر تھی۔ اب یہ وزیر، اس کا سارا لشکر اور اس کے جو چیلے چپیٹے جتنے تھے، خدام، نوکر، یہ سب لوگ وہاں پر پہنچے۔ حسن بصری بھی ان کے ساتھ میں گئے، اور پھر یہ لوگ اترنے کے بعد، اپنی سواری سے اترنے کے بعد اس تمبو کا، اس خیمے کا طواف کرتے۔ وزیر نے طواف کیا، اس کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے دوسرے لوگوں نے طواف کیا، پھر نوجوان لڑکیاں آئیں، انہوں نے طواف کیا، بڑے بڑے حکیموں نے طواف کیا، بڑے بڑے عقل مندوں دانشوروں نے اس کا چکر لگایا، اس کا گشت کیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دور بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ لوگ اندر میں جاتے ہیں، پھر اس کا طواف کرتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ وزیر کہنے لگا کہ اصل میں روم کے بادشاہ قیصر کا، اس کے ایک بیٹا تھا جو بہت خوبصورت، اور جس نے جوانی کے عالم میں دم توڑ دیا تھا، اور جوانی کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہاں اس کی قبر ہے، اور یہاں ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ اس کا گشت لگاتے ہیں، اس کا چکر کاٹتے ہیں، لیکن اس چکر کاٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وزیر نے جواب دیا، یہ چکر کاٹ کر ہم اس قبر والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو بادشاہ کا لڑکا ہے، لیکن اگر تیری زندگی کو بچانا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا یا کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم تیری زندگی کو موت سے بچا سکتے تھے۔ اگر تیری زندگی کا بچانا کسی حکیموں کے نسخے میں لکھا ہوتا تو ہمارے پاس بڑے بڑے حکیم یہاں آئے ہیں جو آپ کی قبر کا طواف اور چکر کاٹ رہے ہیں، ان حکیموں کے ذریعے سے تیری زندگی کو بچا دے۔ اگر تیری زندگی کو بچانا کسی خوبصورت لڑکی کے مقدر میں لکھا ہوتا تو پھر یہاں بہت ساری نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں یہاں موجود ہیں، جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر
اور جن کی جوانی کو دیکھ کر تیری زندگی کو ہم موت کے پنجے سے بچا سکتے تھے، لیکن کیا کریں، تیرا معاملہ ایسی ذات کے ساتھ ہے اور تیرا معاملہ ایسی ذات کے ساتھ ہے جہاں کسی کا کوئی نہیں چل سکتا تھا۔ اسی لیے ہم یہاں طواف کر کر، یہاں چکر کاٹ کر تجھے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب تو واپس دوبارہ دنیا میں آنے والا نہیں ہے، تجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اب تجھے برسہ برس اس منومن مٹی کے نیچے دفن ہونا پڑے گا، یہی رہنا پڑے گا۔ جو معاملہ آگے کا ہوگا وہ آگے کا معاملہ اس اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کیا جائے گا، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، تجھے کوئی دوسری زندگی نہیں دے سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اس کو جانا ہے۔ بلکہ روایات میں موجود ہے، مسند ابو یعلا کی ایک روایت میں موجود ہے کہ موت کا جو فرشتہ جو روح کو قبض کرتا ہے، ایک مرتبہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرے گا، اے میرے اللہ، تو نے جس بندوں کی اور جس مخلوق میں سے جن لوگوں کی روح کو نکالنے کا حکم مجھے دیا تھا، میں نے وہ کام کر دیا ہے، صرف 5 باقی ہیں۔ کہا کون کون باقی ہیں؟ وہ فرشتہ عرض کرے گا، ایک میں باقی ہوں، ایک تیری ذات باقی ہے، جبرائیل اور میکائیل باقی ہے، اور عرش اٹھانے والے تیرے فرشتے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ملک الموت کو کہ جاؤ روح اٹھانے والے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت کا پیغام سنا دو، ان کو بھی موت آ جائے گی، جبرائیل اور میکائیل کو بھی آخر میں موت آ جائے گی۔ پھر وہ خدا کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرے گا، ہم نے تیرے کام کو پورا کر دیا ہے۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ ہاں 2 باقی ہے، ایک آپ کی ذات باقی ہے اور ایک میری ذات باقی ہے۔ اور قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز جو دنیا میں ہے، جو دنیا کے اوپر ہے، جو منومن مٹی کے نیچے ہے، ان تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ کہا پھر آپ کو بھی موت ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ روایات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیں گے اور پھر کھولیں گے، پھر دوسری مرتبہ لپیٹ لیں گے، پھر کھولیں گے، تیسری مرتبہ لپیٹیں گے، پھر کھولیں گے، اور آواز آئے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ لمن الملک اليوم۔ دنیا میں اپنے پلاٹوں پر، دنیا میں اپنے مکانوں پر، دنیا میں اپنی بلڈنگوں پر اور دنیا میں بڑے بن کر چلتے تھے، اور تمہارے سامنے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ تمہارے ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے سے، انگلی کے اشارے سے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے، تمہارے ایک فون کے ذریعے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈ پر آ جاتے تھے۔ بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری حکومتیں دنیا میں ختم ہو گئی۔ ہم نے تم کو دنیا میں ٹیمپرری طور پر ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے حکومت دی تھی، تم نے اس حکومتوں کو اپنے جاگیر سمجھنے لگے، تم اپنی ملکیت سمجھنے لگے، اپنی جائیداد سمجھنے لگے۔ کسی کو ایک خاندان کا بڑا بنایا، کسی کو 2 خاندان کا بڑا بنایا، کسی کو ایک محلے کا بڑا بنایا، کسی کو گاؤں کا سرپنچ بنایا، کسی کو شہر کا بڑا آدمی بنایا، کسی کو ملک کا بڑا بنایا۔ یہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، یہاں کوئی انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں آیا ہے۔ جب میں اور آپ اس دنیا میں، اس روئے زمین پر ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے آئے ہیں، تو پھر سوچو یہ ساری جائیداد اور ساری ملکیت اور ساری دنیا کی چیزیں یہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، یہ کہاں سے انلیمیٹڈ ہو سکتی؟ بتاؤ لمن الملک اليوم۔ تم اپنی خوبصورتی پر ناز کرتے تھے، اپنے عہدے پر ناز کرتے تھے، اپنی مالداری پر ناز کرتے تھے، اپنے تعلقات پر ناز کرتے تھے۔ للہ الواحد القہار، سارا سناٹا ہوگا، کسی میں بولنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، سناٹا چھایا ہوا ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز ہوگی، اعلان ہوگا میں ہوں، یہ ساری حکومت میرے پاس ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں۔ دنیا میں تم کو وقت کے لیے دیا تھا، ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے دیا تھا۔ ہماری زندگی میرے بھائیوں لیمیٹڈ وقت کے لیے ہے، یہاں سے مجھ اور آپ کو جانا ہے، اور یقیناً جانا ہے۔ آدمی بڑے بڑے پلاننگ بناتا ہے، لمبے لمبے سفر کو تیاری کرتا ہے، اسی لیے حدیثوں میں آیا کن
فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم دنیا میں ایسا رہو جیسا کوئی اجنبی رہتا ہے، کوئی مسافر رہتا ہے۔ آدمی کو بمبئی جانا ہو تو آدمی کہاں جاتا ہے؟ بس اتنی چیزوں کو لے کر جاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر، اور سفر میں اتنی چیزوں کو جتنی وہ اٹھا سکتا ہے، جتنی اس کے کام میں آنے والی ہے، اپنے گھر کے سارے کپڑوں کو، سارے جوتے چپل کو اور گھر کی ساری آسائش کو لے کر نہیں جاتا۔ یہ گناہ کرتے کرتے زمین تنگ ہو چکی ہے، آسمان کے تیور بدل گئے ہیں، زمین کے تیور بدل چکے ہیں، آسمان زمین کی فضائیں بدل چکی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہے، یہ آسمان کی فضائیں رو رو کر ہمیں اس بات کی طرف متنبہ کرتی ہے، اے خدا کے بندو، خدا کی زمین پر خدا کی نعمت کو استعمال کر کر تم کہاں نافرمانی میں زندگی گزارتے ہو؟ آؤ اس در پر اور اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ میں آپ کو ایک مختصر ایک واقعہ سناتا ہوں اسی سورت شہر کا۔ دیکھو آدمی کتنا پلاننگ بناتا ہے۔ ہمارے یہاں پانڈولی میں ایک شادی کا پروگرام تھا، سورت سے، سنگرام پورہ سے شادی میں آئے تھے، کھانا کھایا، مسجد میں نماز تھوڑی دیر لیتے، جا رہے تھے اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، ٹھوکر لگی، کچھ نہیں تھا، یہاں سے بائک لے کر وہاں تک آئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، ٹھوکر لگی، وہیں گرے، وہیں جان دے دی۔ کیا آدمی کا کیا پلان ہے؟ آدمی اپنے دل و دماغ میں کیا پلاننگ بنا کر چلتا ہے؟ جانا ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھانا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں لوگوں کو غسل دیا، ہزاروں لوگوں کو کفن پہنایا، لیکن نہیں، مجھے نہیں مرنا ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری آنکھیں، ہمارے بدن کا ہر عضو یہ بتلاتا ہے کہ ہم دوسروں کو دفن کریں گے، دوسروں کو غسل لیں گے، دوسروں کو قبر میں اتاریں گے، لیکن مجھے تو ابھی زندہ رہنا ہے، جانا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے شام کو، یہ بھی ہمیں اس بات کا اعلان کرتا ہے میں تو غروب ہو گیا۔ میں صبح میں طلوع ہوا تھا، دوپہر میں اپنی جوانی، اپنے شباب پر تھا، اپنی دھوپ کے ذریعے سے لوگوں کو گرما رہا تھا، لیکن شام ہو گئی، میں بھی ڈھل گیا اور میرا بھی سورج غروب ہو گیا ہے۔ یاد رکھے انسان، تیری زندگی بھی ایک دن غروب ہونے والی ہے، جانا ہے۔ اب جانے کے لیے تیاری کا وقت ہے ابھی، ورنہ اس کے بعد یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، کوئی ہمارے پاس وقت نہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ زمین کے کون سے ٹکڑے پر میری اور آپ کی موت آئے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک آدمی کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا یہ 6 مہینے جیے گا، 6 مہینے کا، اب تک وہ زندہ ہے۔ اور جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یوں کہا تھا اس کو ابھی وقت ہے، کب سے دنیا سے چلا۔ یہ دھوکہ ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، میں بعد میں رب کو منا لوں گا۔ یقیناً رب کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے توبہ کا وقت آئے اور توبہ مانگنے کی توفیق ہو، اس سے پہلے اگر بلایا آ گیا تو یہ سوچنا ہے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ اور یہ زمانہ، یہ جو ماحول اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جہاں ایمان کے ڈاکو ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر اور آدمی کو ایسی زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہیں کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، آدمی اپنی آخرت کو بھول جائے، آدمی اپنے عقائد کو خراب کر دے، اپنی قبر کو بھول جائے، ایسے موقع پر ہمیں دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ ایک دعا آپ کو بتلاتا ہوں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے یہ دعا بیان فرمائی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، ام سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والی ذات، ہمارے دل کو، میرے دل کو اس ایمان پر، تیرے دل پر اور تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آدمی دعا کا ہمیشہ اہتمام کرتا رہے، ہمیشہ اپنی موت کی، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک دعا بتلائی، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ یہ دعا یاد کرو، روزانہ 25 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرو، 25 مرتبہ، تاکہ اس دعا کے ذریعے سے آدمی کو اپنی موت، اپنی قبر، اپنے حشر، اپنی آخرت، دنیا میں آنا، جب آئے ہیں تو دنیا سے جانا یہ یقینی چیز ہے، اس کے لیے موت کی تیاری ابھی سے کرنا ہے۔ موت جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بلکہ وہ تمام گناہ کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ آدمی گناہ، اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی کے قلب پر اور دل و دماغ پر گناہوں کے جو خیالات آتے ہیں، یہ گناہوں کے خیالات کا آنا یہ برا نہیں، اس خیالات کو پکانا اور اس کے اوپر پورا پلاننگ بنانا یہ سب سے بڑی خطرناک۔ آدمی ہے، انسان ہے، گناہوں کے خیالات آئیں گے، یہی تو ہے، لیکن اس خیالات کو پکانا، پھر اس کے مطابق پلاننگ کرنا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اس کی پتی اگڑوں گا، میں اس کے ٹانگ کھینچوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس کو برباد کروں گا، یہ سارا جو پلاننگ بنانا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا، اگر ایک آدمی موبائل کے اندر مشغول ہے، اور موبائل میں مشغول ہوتے ہوئے، موبائل تو ایک مثال ہے، یا کوئی بھی گناہ کا کام، یا کوئی کسی کام کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور جس میں وہ گناہ کا کام کر رہا تھا، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو، اگر وہ اکیلا کسی گناہ کے کام میں مبتلا تھا، اور جیسے ہی ہوا کا جھونکے کی وجہ سے پردہ ہلا ہے یا دروازہ ہلا ہے اور اس نے اپنے آپ کو چوکنا کر لیا اور سیدھا بیٹھ گیا، گویا کہ کوئی آ گیا ہے، فرمایا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو پہلے جس گناہ میں مبتلا تھا۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی گناہ بری زندگی گزار، آج ہماری زندگی گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی بنیاد پر اور اللہ کے احکام کو توڑنے کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، ہمارے دلوں میں راحت نہیں ہے۔ آدمی مہنگی سے مہنگی چیزیں کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بولتے ہیں مولانا نہ قبر یاد آتی ہے، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے نہ بدن کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، موت کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کا ذکر آتا ہے، مولانا سب بات کرو لیکن موت کا تذکرہ نہیں، یعنی موت سے آدمی کو گھبراتا ہے، بلکہ موت تو ایمان والے کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ تو ایک گفٹ ہے خدا کی طرف سے، جو اعمال کیے ہیں اس اعمال پر بدلہ کب ملے گا؟ جب موت آئے گی۔ اسی لیے تو فرمایا کہ موت آتی ہے اور موت آنے کے بعد خدا کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، موت کے علاوہ ہر تمام چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، جہاں موت آ جاتی ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، آدمی غفلت والی زندگی گزارے، اسی لیے فرماتے ہیں رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا کو بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا جان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بھی بشر دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا جان رہے۔ ہزاروں لوگ منومن مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مدفون ہو گئے اور منومن مٹی کے نیچے جا کر دفن ہو گئے ہیں۔ کبھی ان کا تذکرہ کرو، کبھی ان کو اپنے خواب و خیال میں یاد لاؤ، وہ بھی ہماری طرح زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، وہ بھی اپنی طرح
مالداری کی، اپنی مالداری کو لوگوں کے سامنے بتلاتے تھے، آج ایک ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، اپنے قبرستان کے اندر جایا کرو، اپنے مرحومین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اگر کوئی نہیں ہے اپنے گاؤں والوں کو، اپنے محلے والوں کو یاد کرو، اور ان کو اپنے خواب و خیال میں لا کر، ان کو دل و دماغ میں لا کر، ان کا یاد کر کر اپنی موت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ رہی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا یہ آخری دور چلتا ہے، اس دور میں میرے اور آپ کا ایمان کا مسئلہ ہے کہ میرے اور آپ کی موت اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پر آتی ہے کہ ہم کس حال میں دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ہمیشہ فکر آخرت میں زندگی گزارنا چاہیے، ہمیشہ فکر موت کی زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اگر آدمی زندگی گزارتا ہے، اپنے خدا کے سامنے کل قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اس سارے منظر کو اپنے سامنے رکھتا ہے، کبھی وہ گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، لیکن اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، لیکن وہ گناہوں پر گناہ پر کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مجھے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، بری موت سے اللہ میری، ہم سب کی اور امت کے ایک ایک فرد کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین۔